سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم، آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے فاروق فتح پور، ان کا سوال یہ ہے کہ ایک مؤذن صاحب فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک جماعت کے ساتھی کا کہنا ہے کہ پہلے مشورہ ضروری ہے، بعد میں تلاوت کر لینا، کیا یہ صحیح ہے؟ مسائل کی وضاحت فرمائیں۔ اگر جن سے کہا جا رہا ہے اگر وہ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ اس ضابطے میں رہیں اور وہ پہلے مشورہ کر لیں، بعد میں کسی وقت میں قرآن پڑھ لیں۔ لیکن اگر وہ جماعت سے اس طرح لگے ہوئے نہیں ہیں، جماعت والوں کا مشورہ الگ ہوتا رہتا ہے، یہ اپنا الگ ان کا معاملہ ہے، تو پھر ایسی شکل میں آپ کہیں پر بھی قرآن پڑھ لیں۔ بس اس کا لحاظ کریں کہ ایک دوسرے کی آوازوں میں ٹکراؤ نہ ہو، تاکہ آپ کی وجہ سے ان کو انتشار نہ ہو، ان کی وجہ سے آپ کو نہ ہو، آپ کہیں کنارے بیٹھ کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اگر جماعت کے ساتھی لگے ہوئے ہیں تو پھر اس میں آپ ساتھیوں کی رعایت کر لیجئے، اجتماعی اس کام کی رعایت کر لیجئے، مشورے کی رعایت کر لیجئے۔ اور اگر آپ اس میں لگے ہوئے نہیں ہیں تو آپ قرآن پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے لیے پھر مشورے میں شامل ہونا ضروری یا مستحب نہیں ہے۔ دوسرا نام ہمارے سامنے یامین، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ اپنے سگے بھائی بہن بھتیجے یا بھانجے کو دے سکتے ہیں؟ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ سید اور غیر سید نہیں، سید کو تو نہیں دے سکتے، غیر سید ہوں، اور اس میں غیر سید کو دے سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ اصول اور فروع، یعنی اوپر جو نسل چلتی ہے باپ دادا یا ماں نانی، اسی طرح نیچے جو ہیں بیٹا پوتا پوتی یا لڑکی ناتی نواسی، یہ جو اوپر اور نیچے چلتی ہیں شاخیں، ان میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی جو دائیں بائیں ہوتی ہیں جیسے چچا بھتیجا بھائی بہن، ان کو دے سکتے ہیں۔ محمد عبید اللہ کامنٹ کرتے ہیں یہ کہ مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ رفع دین کرنا صحیح ہے یا غلط؟ ہمارے تعلقات ایک بھائی سے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ دیوبند میں رفع دین کا مسئلہ نہیں پڑھایا جاتا، اور وہ حدیثیں آتی ہیں تو وہ کترا کے نکل جاتے ہیں، اور ایک قاسمی تھے وہ اہل حدیث ہو گئے۔ بھیا یہ مسئلہ بہت زباں زد ہو چکا ہے، اس پر سب بحثیں ہو چکی ہیں، اور اس وقت یہ آڈیو تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو یہ اس کی متحمل نہیں ہے کہ جواب دیا جائے۔ اس کے لیے آپ مولانا الیاس گھمن صاحب کو آپ سن لیں، اس میں سب کچھ آپ کو مل جائے گا رفع دین کے تعلق سے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ کوئی دیوبند کا پڑھنے والا کوئی اہل حدیث ہو گیا تو کیا بعید کہ وہ ہو سکتا ہے پہلے سے اہل حدیث رہا ہو، بعد میں پڑھنے گیا اور پھر اس نے اپنا وہی شکل اختیار کر لی، لوگوں سے کہہ دیا کہ بھائی میں دیکھے دیوبند کا پڑھا ہوا اہل حدیث ہو گیا۔ اور اگر تھوڑی دیر مان لیا جائے کہ دیوبند کا پڑھا ہوا ہی کوئی اہل حدیث ہو جائے تو یہ کوئی صحیح و غلط کا معیار و پیمانہ نہیں ہے۔ تو آپ اس میں مولانا الیاس گھمن صاحب کو ان کی چھوٹی چھوٹی کلپیں اس کو پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو انشاءاللہ تشفی بخش جواب مل جائے گا۔ تہنیہ فاطمہ ایک کامنٹ کرتی ہیں کہ 4 رکعت والی نماز میں نوافل اور سنتوں میں پہلا قاعدہ فرض ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو ابتدا کے 2 رکعت ضائع ہو جاتے ہیں اور بعد میں سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا، اور کیا 2 رکعت سنت شمار ہوں گی؟ ظہر کی 4 رکعت سنت کے علاوہ، ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ جتنی بھی سنت یا نوافل پڑھی جاتی ہیں ان میں پہلا والا جو قاعدہ ہے وہ فرض کے درجے میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضابطہ یاد رکھیے کہ ظہر کی 4 رکعت جو پہلے سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی آپ 4 رکعت کے نام سے پڑھیں گے سنت یا نفل کسی بھی وقت میں، اس میں قاعدہ اولیٰ فرض ہے، اور اس میں اگر آپ نے قاعدہ اولیٰ چھوڑ دیا تو وہ جو آپ نے مسئلہ لکھا ہے وہ اس دائرے میں آئے گا۔ ظہر کی 4 رکعت سنت اس سے مستثنیٰ ہے، سنت مؤکدہ جو ہے وہ۔ عشاء والی مستثنیٰ نہیں ہے، عصر والی مستثنیٰ نہیں ہے۔ عصر والی میں قاعدہ اولیٰ جو 2 رکعت والا ہے، یا عصر والی جو 4 سنتیں پہلی پڑھی جاتی ہیں ان میں جو قاعدہ اولیٰ ہے وہ فرض ہے، لیکن ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ باقی آپ اپنا مسئلہ اس پر فٹ کر لیں۔ تہنیہ فاطمہ، یہ ان کا دوسرا سوال ہے، اوپر ایک سوال تھا، دوسرا سوال یہ کہ کیا فرض نماز میں سورتوں کے تسلسل کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ مثلا پہلی رکعت میں سورہ فیل اور دوسری رکعت میں سورہ القریش پڑھنی ہوگی، اور اسی طرح سوال ہے کہ اگر پہلی رکعت میں الفی دوسری میں الکوثر، اسی طرح پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور کچھ آیتیں یا ایک سورت کی آگے اور پیچھے کی آیتیں پڑھ لی جائیں تو اترتی ہوئی صورتیں، یعنی جس انداز میں قرآن لکھا ہوا ہے اس ترتیب سے پڑھنا سنت ہے، اور اس کے خلاف پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اگر عذر سے، یعنی اگر دھوکے سے ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور قصداً ایسا کرنا مکروہ ہے۔
تو آپ کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ اس میں بچوں کی تعلیم، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو اماں پارا ویسے لکھ دیتے ہیں، وہ تعلیمی غرض سے ہے، اس کو آپ جانے دیجئے، لیکن عموماً جو قرآن میں جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے ہمارے لیے پڑھنا سنت ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ایک رکعت میں اگر ایک سورت کا ایک حصہ دوسری رکعت میں دوسرا حصہ پڑھا گیا تو بڑی اگر سورت ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے سورہ بقرہ ہے، پہلی رکعت میں آپ الف لام میم سے لے کے تھوڑا سا پڑھ لیں اور اخیر میں آمن الرسول لا یکلف اللہ الا نفسا پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو چھوٹی صورتیں ہیں ان میں آگے پیچھے کا پڑھ کر کے بیچ کا ڈراپ کر دینا، یہ پھر وہ گویا خلاف استحباب و خلاف سنت میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سبح اسم ربک الاعلی ہے یا والفجری، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان میں آپ یہ سوچیں کہ 3-4 آیتیں پہلے پڑھ لیں، پھر بیچ کا گیپ کر دیں، پھر 3-4 آیتیں اخیر کی پڑھ لیں، تو یہ کراہت ہے، کیونکہ یہاں چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا کر لیجئے آپ کے دو رکعت میں آدھی صورت پڑھ لیں، لیکن چھوٹی صورتوں میں جو قصار مفصل کے عنوان سے جو اخیر میں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان میں آپ اس طرح کریں کہ آدھی صورت یعنی صورت کا ایک حصہ پہلے پڑھیں، پھر بیچ میں چھوڑ دیں، پھر اخیر میں پڑھیں، تو یہ کراہت کے دائرے میں آ جائے گا۔ البتہ بڑی جو صورتیں جیسے سورہ بقرہ کی مثال دی تو اس میں یہ بات نہیں ہوگی۔ نام خدیجہ، خدیجہ کے معنی کیا ہیں؟ ابھی فی الحال ہم کو خدیجہ کے معنی ہم نہیں ڈھونڈ سکے، اگر موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ پھر بتا دیا جائے گا۔ ذہن میں نہیں رہا ڈکشنری دیکھنا تلاش کرنا، تو ہم اس کے معنی نہیں ڈھونڈ سکے۔ محمد اویس مصری بازار، ان کا سوال یہ ہے کہ جینس یا پینٹ کو فولڈ کر کے نماز ہو جائے گی؟ ٹی شرٹ کی آستین فولڈ ہو تو نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ٹی شرٹ کی آستین فولڈ کی ہے تو یہ کراہت ہے، کیونکہ وہاں فولڈ کرنے کے کوئی تقاضا کوئی داعی موجود نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں فولڈ کرنے کی۔ لیکن اگر پینٹ کو فولڈ کیا تو وہ بہتر ہے، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے کم سے کم اس نے ٹخنے کو کھول لیا، کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے اس نے ٹخنے کو کھول لیا، ٹخنا کھلا ہونا چاہیے۔ لیکن ٹی شرٹ اگر وہ فولڈ کرتا ہے، ٹی شرٹ پہنے اور اس طرح فولڈ کر کے وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ بے ادبی شمار ہوتا ہے، تو نماز پھر بھی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی نماز۔ اور اگر پینٹ فولڈ کر لی ہے تو اس میں مکروہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ بہرحال وہ ٹخنا کھول رہا ہے اور ٹخنا بہرحال کھولنا ہی چاہیے۔ ایک سوال محمد لقمان صاحب کرتے ہیں صالح، یہ کہتے ہیں کیا عورتوں کا پائل اور بجنے والا گھنگرو پہننا جائز ہے؟ کیا عورتوں کو لپسٹک اور میک اپ لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ عورتوں کو ایسا زیور جس میں آواز آئے چلنے میں، یہ منع ہے، جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بجنے والے زیوروں سے منع فرمایا۔ اور لپسٹک اور میک اپ لگا کر کے نماز پڑھنا بے تکلف جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے فیضان ہاشمی کامنٹ کرتے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے کہ انگوٹھا چومنے کو لے کر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو کچھ لوگ انگوٹھا چومنے لگتے ہیں، یہ شرعاً کہاں تک ثابت ہے اور اس کی کوئی حدیث ہے یا نہیں؟ اس تعلق سے ایک ویڈیو بھی آ چکی ہے، آپ کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اصل درود شریف پڑھنا ہے، مطلب باقی جو چومنے کا انگوٹھا چومنے کا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، تو جو اصل چیز ہے وہ درود شریف ہے۔ اور درود شریف اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی ہمیں درود شریف یاد نہیں اس لیے ہم چوم لیتے ہیں، تو درود شریف یاد کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی درود ہے، اتنا بھی اگر کسی کو یاد نہ ہو تو پھر تو اس کو سوچنا چاہیے۔ تو درود شریف اصل نام سن کر کے ہے، درود شریف پڑھنا چاہیے، انگوٹھے چومنے کا ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جس چیز کا ثبوت نہیں ہے اسے بلا وجہ تکلف بھی اس کا نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیزیں پختہ ان کو لینا چاہیے۔ مان لیجئے کہ بعض روایات میں کہیں اگر چومنے چامنے کا ذکر ہے بھی، اس کی ضرورت کیا ہے؟ جو اعلیٰ درجہ ہے وہ دیکھیے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ چومنے پر دھیان دیتے ہیں، درود شریف پر دھیان نہیں دیتے، تو یہ تو نص کے خلاف ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی جب نامی آئے تو کم سے کم درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو جو کام کرنے کا وہ ہم نہیں کر رہے اور جس کا ثبوت مضبوط انداز میں نہیں ہے اس کے ہم پیچھے پڑیں، تو یہ بھی کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ اقصا نور یہ کامنٹ کرتی ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام اقصا نور ہے، یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں 2 بھائی اور 1 بہن کی ساتھ میں شادی پر سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 کام پھلتے نہیں ہیں، تو پھر گھر میں سب نے سوچا شادی کے ساتھ چھوٹے بھائی کا عقیقہ کر دیں، تو بول رہے ہیں کہ 4 چوپٹ ہوتا ہے، یعنی 4 بھی نہیں پھلتا۔ ہم لوگوں کو ایسا کچھ نہیں لگتا ہے، لیکن پھر بھی تسلی کے لیے پوچھ رہے ہیں، ایسا کچھ ہوتا ہے تو بتا دیجئے۔ ہم اس کی الگ سے ویڈیو بنائیں گے، آپ کا سوال ہم نے سن لیا ہے، ہم اس کی الگ سے، یہ سوال نمبر 10 آپ کا ہے،
ہم اس کی الگ سے ویڈیو بنائیں گے بھی، اس میں اپنے جواب کو آپ سن لیجئے گا۔ محمد خالد انہوں نے کامنٹ میں لکھا ہے کہ محترم مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ کیا 2 طلاق کے بعد عدت کے دوران یعنی 3 مہینے کے دوران رجوع کرنے سے، جبکہ 3 مہینے کا خرچہ بھی ادا کر دیا اور اسے 3 مہینے کے دوران تیسری طلاق بھی دے دی، اس کی عدت کیا ہوگی؟ اور کیا دوبارہ سے نئی عدت میں خرچہ دینا ہوگا؟ ہاں، خرچہ بھی دینا ہوگا۔ عدت گزرے گی، یہ تو آپ طے ہے، آخری طلاق سے عدت گزرے گی اور عدت کا خرچہ ہوتا ہے، تو وہ عدت کا خرچہ بھی اس کو دینا پڑے گا۔ نام ملا برادرز، ممکن ان کا کوئی وہ ہو، دکان ہو یا کوئی فرم ہو ان کی۔ انہوں نے پوچھا کیا کوئی مجبوری کی حالت میں جے شری رام بولنے سے اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ نہیں، اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ خود قرآن میں ہے کہ اگر کسی کو کفر پر مجبور کر دیا جائے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی کو کفر پر مجبور کر دیا جائے، اس کی جان کا خطرہ ہو یا عضو کے توڑنے کا یا کاٹنے کا کوئی دھمکی دے رہا ہو، اور ایسی شکل میں وہ کفریہ الفاظ زبان سے نکال دے، دل اس کا مطمئن ہے، تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ ایسی شکل میں وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن خان رجوی روڈ انہوں نے کامنٹ کیا، جو لوگ یوٹیوب پہ 11 بار یا عزیز پڑھنے کو کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ کسی کو بھی اپنے وش یعنی اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں، اور وظیفہ کیا اس کو پڑھ کر کسی بھی وش کر سکتے ہیں؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، یا ان لوگ عوام میں غلط پیغام پہنچا رہے ہیں؟ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ سب فرضی چیزیں ہیں، فراڈ کی چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ یا عزیز آپ 11 بار، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں نا، اس میں کیا ہے، آپ کسی پر پڑھیں نیت کر کے اور تجربہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ 7 پشتیں گزر جائیں گی، کوئی آپ کے قبضے میں آئے گا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یا عزیز کہنے سے نہ کسی کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے، اور اس نیت سے پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ ویسے یا عزیز اللہ کا نام ہے، آپ علماء سے پوچھ کر اس کا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی صبح شام اتنے بار پڑھیں، جیسے یا سلام پڑھا جاتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، ہر نام کے الگ الگ خصوصیات ہیں، اس کے الگ فوائد ہیں، تو آپ پڑھ لیجئے۔ لیکن اس نیت سے کسی کو وش میں کرنا، اس نیت سے وظیفہ پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر آپ پڑھیں گی بھی تو کوئی ہوگا بھی نہیں آپ کے وش میں، آپ کے قبضے میں کوئی نہ جنات اور نہ انسان، کوئی آپ کے قبضے وبضے میں آنے والا نہیں ہے، جس کا جی چاہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے۔ نام سمر خان کانپور یہ پوچھتے ہیں اگر ناپاکی ہو جائے کپڑوں میں لگ جائے تو پاک کیسے کریں؟ جیسے واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے، ایک طرف دھل گئے دوسری طرف ڈالے کھنگالنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، تو کیسے کریں پاک؟ ہم 3 بار پانی میں گھما کر پاک کرتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 14 ہے، اور ہم اس کا الگ سے ویڈیو بنائیں گے اور ہم چیک بھی کریں گے، کیونکہ ہمارا الحمدللہ تقریباً 1.5-2 سال سے چینل چل رہا ہے، اور بہت سے اس طرح کے مسائل مستقل ویڈیو کے شکل میں آ چکے ہیں، مستقل باقاعدہ وہ 3, 4, 5, 6 منٹ کی ویڈیو الگ مستقل اس شکل میں آ چکے ہیں، سوالات کے جواب۔ تو اگر اس میں ہوا تو ہم آپ کو ڈال دیں گے کامنٹ باکس میں، یعنی ڈسکرپشن پر آپ کو لنک دے دیں گے، اور اگر نہیں آیا تو ہم نے نوٹ کر لیا ہے، آپ کا نام 14 نمبر سوال اور آپ کا نام سمر خان کانپور، یہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ ہم اس کی الگ سے، اگر ہم کو ویڈیو نہیں ملتی ہو تو ہم اس کی الگ سے نئی ویڈیو بنا دیں گے، کیونکہ یہ مختصر سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، اور جو سوال کی نوعیت ہے وہ تفصیلی جواب کی ہے، کیونکہ مشینیں کچھ سیمی آٹومیٹک ہوتی ہیں، کچھ فلی آٹومیٹک ہوتی ہیں، کچھ آٹومیٹک ہوتی ہی نہیں ہے، تو ہر ایک کی کنڈیشن الگ ہے، اور کس طرح کپڑا پاک کرنا ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، پانی لینے کا، پانی چھوڑنے کا، اور ڈرائر کا، یہ سب طریقے الگ الگ ہیں، تو وہ مختصر جواب نہیں ہو پائے گا، اس میں تفصیلی جواب دینا پڑے گا۔ تو اگر اس کی ویڈیو نہیں ہوتی تو انشاءاللہ الگ سے ہم ویڈیو اس کی بنا دیں گے۔ حبیب انہوں نے پوچھا ہے کہ بھائی بہن میں سیکس بہت ہی غلیظ حرکت ہے، ساری انسانیت کی بات کو مانتی ہے، اس بات کو مانتی ہے، لیکن آدم کے بیٹے نے اپنی بہن کے ساتھ سیکس کیا آفٹر نکاح، یعنی نکاح کے بعد۔ اللہ نے انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے کن فیکون کا طریقہ چوز کیوں نہیں کیا، اور سڈنلی یعنی کن اچانک اور یک بارگی کن فیکون اللہ تعالیٰ کہہ دیتے اور اس سے 2-4 ہزار لوگ پیدا ہو جاتے، پھر شادی کا سلسلہ شروع ہوتا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ بھائی بہن کے بیچ سیکس جیسی غلیظ حرکت کی کیا ضرورت تھی؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی یہ سورہ یاسین کی آخری آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کن فیکون کے ذریعے لاکھوں کروڑوں انسان پیدا کر دیتے، بعد میں شادی ہوتی۔ شروع میں اس آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ طریقہ کیوں رکھا گیا، یہ ان کا اشکال ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں یہ کہ اس رول پر عمل کیوں نہیں کیا گیا، یعنی اس ضابطے پر عمل
کیوں نہیں کیا؟ نعوذ باللہ انسانوں کی طرح خدا بھی پروسیس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس پروسیس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ ولادت کے پرٹیکولر سب کا نعوذ باللہ محتاج کیوں ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم اور یہ سبب کا یہ نظام کیوں بنایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت پڑی؟ جبکہ یہ سب بھی ایسا ہے جسے خود اللہ حرام فرماتا ہے پوری دنیا میں، اور وہ یہی کہ بھائی بہن کا سیکس کرنا تو اللہ خود حرام فرماتا ہے، اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا۔ یہ ان کا اشکال ہے۔ گوگل پہ سمجھتی ہوں پھر بھی خدا کن فیکون کا رول چھوڑ کر، ان کے شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اس سلسلے میں اعتراض کرے بیٹھے ہیں، ہم ان کو کیا جواب دیں؟ خدا کن فیکون رول چھوڑ کر کے اسی پروسیس کو اختیار کرتا ہے جس کو خود حرام نہیں کہتا، جس کو خود حرام کہتا ہے ہونا چاہیے، جس کو خود حرام کہتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر بھائی بہن میں سیکس آفٹر نکاح غلیظ حرکت نہیں ہے تو قرآن میں حرام کیوں قرار دیا گیا؟ کیا زمانے کی درازی کی وجہ سے، یعنی مرور زمانہ کی وجہ سے ایک نفیس عمل غلیظ حرکت بن سکتا ہے؟ یہ کیسا اصول ہے؟ دراصل جب بھی ارتقاء یعنی ایویلیویشن کیا ہے، ایویلیویشن کچھ تھیوری کہ قائلین سے گفتگو ہوتی ہے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں تم لوگ بندر کی اولاد ہو، تو وہ اقرار کرتے ہیں، لیکن جواباً یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان لوگ بھی تو بھائی بہن کے بیچ زنا کے نتیجے میں جاری ہونے والی نسل ہو۔ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ بندر کی نسل سے ہونے سے زیادہ قبیح ہے کہ وہ اس انداز میں لوگ پیدا ہوں، بھائی بہن سے وہ پیدا ہوں اور اس طرح نسل چلے گویا۔ نیز فری تھنکرز لوگ اس بات کو مستقل سوال کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جب سوال اتنا لمبا ہے تو جواب کتنا لمبا ہوگا، تو اس کو بھی ہم الگ، یہ 15ویں نمبر پر آپ کا نام ہے آر حبیب، ہم اس کا مستقل جواب دیں گے، مستقل الگ سی ویڈیو بنائیں گے، انتظار کریں انشاءاللہ، اس میں یہ ہر چیز کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے مس خان، انہوں نے پوچھا ہے میرا سوال عشاء کی اذان ہونے کے بعد سو جانے اور بیچ رات میں اٹھ کر عشاء پڑھ لینے سے نماز قضا ہو جائے گی؟ نہیں، قضا نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کا ٹائم رہتا ہے صبح صادق تک، اور ایک تہائی رات تک استحباب ہے، اس کے بعد آدھی رات تک مباح وقت ہے، پھر اس کے بعد کرہت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو ٹائم رہتا ہے وہ صبح صادق تک رہتا ہے، اس سے پہلے اگر آپ پڑھ لیں گے تو قضا کا حکم نہیں لگے گا۔ لیکن یہ عادت اچھی نہیں ہے، کبھی کبھار ہو گیا، لیکن اس طرح کی عادت کہ آدمی سو جائے پھر آدھی رات میں نماز پڑھے، یہ عادت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور سوال انہی کا ہے مس خان کا، انہوں نے پوچھا جو خدا اور رسول کو نہیں مانتا کیا اس کو بھی سزا ہوگی؟ انہوں نے اس ویڈیو پر کامنٹ کیا جو ابھی ہماری ایک ویڈیو آئی تھی۔ تو علم والی بات تو اور ہے، پر نان مسلم بھی اس میں آتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا آخرت میں؟ اصل میں یہ جو بات کہی گئی تھی کہ جو خدا اور رسول کو جانتا ہی نہیں ہے، اللہ اور اس کو رسول کو جانتا ہی نہیں ہے، کسی ایسے علاقے میں پیدا ہوا اور مر کے چلا گیا جہاں تک اسلام کی تبلیغ ہی نہیں پہنچی، اس کے لیے یہ بات تھی کہ وہ اللہ کے ہاں معذور ہو جائے گا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو نان مسلم ہیں انہیں تو یہ سب کچھ پتہ ہے نا، آج کل تو سوشل میڈیا اور پوری دنیا ایک گدیلی میں آ گئی ہے، چھوٹی سی دنیا بن گئی ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے کیا ہیں، اللہ کون ہے، مسلمانوں کے نبی کون ہے، قرآن کون ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ تو یہ اس عذر میں تھوڑی آئیں گے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے، ان تک دعوت پہنچ چکی ہے، چاہے آپ نے اورلی زبانی ان کو نہیں پہنچایا براہ راست، لیکن سن کر کے پڑھ کر کے کسی نہ کسی ذریعے سے ان تک اسلام کی یہ دعوت پہنچ چکی ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے، اس کے ماننے والے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے، موٹا جو ہوتا ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ان کے ایک آخری نبی ہیں، ان کا ایک قرآن ہے، اور وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اتنی بات تو ہر نان مسلم کو پہنچ چکی ہے، لیکن بالفرض اگر آپ کوئی ایسا ثابت کر دیں کہ کوئی ایسا کسی بنجر علاقے میں رہتا ہو جو واقعتاً اس کو بیچارے کچھ بھی پتہ نہیں، اس کو اتنی بدھی بھی نہیں ہے اور وہ ان چیزوں کو معلوم بھی نہیں، تو ظاہر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی اعتبار سے فیصلہ کرے گا، یہ بات تو آ چکی تھی۔ لیکن آج کل جو یہ نان مسلم کا آپ دائرہ بتا رہے ہیں، ان سب کو وہ احکامات پہنچ چکے ہیں، اور ہر بندے کو الگ الگ پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو بس معلوم ہو جائے اتنا کافی ہے، اور وہ چیز معلوم ہو چکی ہے۔ آخری سوال ہمارے پاس ہے کہ اگر قضا نمازوں کی تعداد نہ یاد آ رہی ہو تو کیا کریں؟ اس میں گیس کر لیں، ایک گمان و ظن غالب ایک پیدا کر لیں کہ کتنی ہو سکتی ہیں۔ اتنا تو آدمی کو آئیڈیا ہوگا نا کہ ہم 15 سال میں بالغ ہوئے، ہم نے کب سے نماز پڑھنا شروع کی، پھر شروع بھی کی تو کتنے ٹپے مارے، کتنی نمازیں پڑھیں، کئے وقت کی چھوڑا نہیں۔ اس طرح اگر آدمی اپنے ذہن میں زور ڈالے گا تو اللہ کے داد سے امید ہے کہ اس کو یاد آ جائے گا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کی 1000 چھوٹی ہوں تو 900 وہ گیس کر رہا ہے یا 1100 گیس کر رہا ہے،
اندازہ لگا رہا ہے، لیکن وہ قریب قریب پہنچ جائے گا کہ ایک آئیڈیا لگائے کہ ہم نے کئی سال کی ہماری چھوٹی ہیں اور کب سے ہم نے پڑھنا شروع کی اور کب ہم نے نماز نہیں پڑھی، سفر ہمارے کتنے ہوئے، ان سفر میں ہم پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے. اس طرح اگر وہ ایک آئیڈیا لگائے گا تو ایک انداز اس کو نکل کے آ جائے گا. بس اسی انداز کو وہ کہیں کاپی پر نوٹ کر لے، کچھ اس سے ایکسٹرا کر لے. مثال کے طور پر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ 1000 نمازیں ہوئی ہوں گی تو وہ 1100 کر لے. سمجھ رہے؟ تو اس طرح کر کے انشاءاللہ اگر کر لے گا تو وہ اللہ کی طرف سے وہ بری ذمہ ہو جائے گا. اپنے طور پر جتنا اس کے بس میں تھا اتنا گویا اس نے فرض ادا کرنے کے لیے اپنا حق ادا کر دیا. تو یہ ہماری سوال و جواب کی مختصر جو نشست تھی وہ اختتام کو پہنچتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اور جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.